نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس فطرت اور جس طبیعت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت میں انسانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو آمادہ عمل کرنے والی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے سامنے کوئی فائدہ آتا ہے، کوئی خیر آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے اور انسان آمادہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسانوں کے سامنے کوئی ضرر آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے اور انسان اس سے بچنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے صحیح کرتا ہے۔ علم کے زبان میں ان چیزوں کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جلب منفعت اور دفع ضرر کا عمل ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنا اور ضرر سے، نقصان سے بچنا۔ تاہم یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے، انسانی نفسیات ہے کہ انسان عام طور پر فائدے کے لیے اس طرح متحرک نہیں ہوتے جس طرح نقصان سے بچنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ایک میں سادہ مثال سے آپ کی سامنے رکھوں تو اس کی مثال ایک نوجوان کی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم تعلیم حاصل کرو، محنت سے پڑھو، ذرا زور لگا کر کام کرو اور اس کے نتیجے میں تم ایک کامیاب زندگی پاؤ گے، تمہارا کیریئر شاندار ہوگا، گھر زبردست ہوگا، اچھی جگہ شادی ہوگی، بڑے فوائد تمہیں ساری زندگی اس کے حاصل ہوں گے۔ تو بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ اچھا 10 لوگ چلیے کر لیں گے اور 10 لوگ نہیں کریں گے، 10 میں سے بھی 2 وہ ہوں گے جو بہت زیادہ محنت کریں گے، 8 وہ ہوں گے جو تھوڑا کم کریں گے۔ لیکن یہ کہ انسان اس معاملے میں کچھ آگے پیچھے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اسی نوجوان کو آپ بلائیے اور کسی روز ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہوئے اسے یہ بتا دیا جائے اور آپ اسے کھڑے ہو کے یہ بتائیں کہ تمہیں کینسر ہو گیا، اب اس کے لیے تمہیں فلاں فلاں مشقت اٹھانی ہے، وہ نوجوان یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کوئی ایک آدھ شخص نہیں ہوگا، سب کے سب لوگوں کا یہی رویہ ہوگا۔ انسانوں کی اسی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو انہوں نے ان کو بشیر بنا کے بھیجا، انہیں نذیر بنا کے بھیجا، اور دونوں حیثیتیں ان کی مسلمہ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اسی پس منظر میں انذار کے پہلو کو غالب کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا وہ منصب جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل انسانیت کے پاس ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ضرور گیا تھا، اس کی جب تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی تو پھر وہاں پہ یہی تعبیر اختیار کی کہ ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اس امت کے علماء کا منصب بھی انذار بیان کیا گیا ہے، لینذروا قومہم، کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ہم آج کی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کا جو عنوان ہم نے متعین کیا ہے، خسارے سے بچنے کا طریقہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ قرآن مجید دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی اصل منزل کیا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں دونوں چیزوں سے آگاہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور سارے حقائق سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ لیکن یہ حقائق غیبی حقائق ہیں، یہ سامنے نظر نہیں آتے۔ تو انسان جو مادی دنیا میں جیتا ہے ان حقیقتوں کو بھول کر زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنا یہ موضوع بنا لیا ہے کہ اسی پہ بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بات نہیں کرنی۔ وہ دنیا کے کسی مسئلے کو زیر بحث نہیں لاتا، اور اگر لاتا ہے تو اسی پس منظر میں لاتا ہے۔ اصل اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہمیشہ سے تھی، مگر جب انڈسٹریل ریولوشن آیا
اور جب ہندوستان میں پہنچا تو وہ جو صورتحال تھی اس کو ہمارے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نوجوان صبح 7-8 بجے گھروں سے نکلتے ہیں اور رات کو 9 بجے گھروں میں پہنچتے ہیں۔ اب کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان حقیقتوں پہ وہ غور کرے؟ اچھا، یہ تو انڈسٹریل ایج کا حال تھا۔ اس کے بعد انفارمیشن ایج جب شروع ہوئی تو اس میں صورتحال بڑی مختلف ہوئی۔ اس زمانے میں، یہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا ذکر ہے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل میں ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ وی آر لیونگ ان این ایج آف انفارمیشن بمبارڈمنٹ۔ تو وہ آغاز تھا، عام طور پہ یہ چیزیں متعارف نہیں تھی، میں اپنے مطالعے اور اپنے پس منظر کی بنا پہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کیا دور آنے والا ہے۔ لیکن اب جب کبھی میں دیکھتا ہوں اور صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ جو پہلے تو چند 100 ٹیلی ویژن ہوتے تھے اور ویب سائٹ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھیں جس پہ معلومات کا ایک خزانہ تھا، انبار تھا، لیکن آپ کو اس تک جانا پڑتا تھا، ٹی وی کھولنا پڑتا تھا، انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اب اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے موبائل فون کی ایجاد کے بعد کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ کے پاس فون آ جاتا ہے، آپ کے پاس SMS آ جاتا ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد مسلسل نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں، الرٹس آتے رہتے ہیں، درجنوں سینکڑوں گروپس ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک بمبارڈمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی انفارمیشن کی پے در پہ ایک بمبارڈمنٹ ہے اور اس کے نتیجے میں انسانوں کا وہ فوکس رہتا ہی نہیں۔ اس معلومات کو اندر انسان ایسا گم ہوتا ہے، اس کے انبار میں انسان ایسی فراموشی کا شکار ہوتا ہے کہ جو اہم تر حقائق ہیں ان پر سوچنے کا جو رہا سہا وقت تھا وہ بھی نہیں رہتا، اور اس میں ظاہری بات ہے انسان ایک وقت میں ساری چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتا، تو اس کا سارا فوکس پھر غیر ضروری چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس میں مزید جو ایک المیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی ٹریجڈی ہوئی، وہ یہ کہ مذہب کی طرف سے جو لوگ عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ مذہب کو بیان کرتے ہیں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے معیار بنائی ہیں ان کو وہ پیش نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے یا کی گئی ہے جس کی وجہ سے اصل بات کہیں گم ہو گئی، اصل بات تو موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ پیرالل طور پر بہت سی چیزیں نمایاں ہو گئیں، دین کے کچھ اور احکام بن گئے ہیں، دین کی کچھ اور پریزنٹیشن بن گئی ہے، وہی پھر پیش کی جاتی ہے۔ جو اصل دین ہے، جو اصل مطالبہ ہے، وہ کہیں ادھر ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے ناول میں بیان کیا تھا، خدا بول رہا ہے، میں تمثیل سے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی گویا کہ مثال ایک لکیر کی ہے۔ اس لکیر کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، اس کو بڑا بھی نہیں کر سکتے، تغیر نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، اس میں ترمیم نہیں کر سکتے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ آپ لکیریں کھینچنا شروع کر دیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو لکیر تھی، تنہا لکیر تھی، وہ غیر اہم ہو گئی، وہ irrelevant ہو گئی، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں رہی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ شاید بہت سے لوگوں کو نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ مسئلہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہوا ہے، یہ پرابلم ہے جس کی بنا پہ دین کا جو اصل میسج ہے، دین بتانے والے بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ میسج کہیں در ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ضروری ہے، یہ دین کی شاید اس دور میں سب سے بڑی خدمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بے کم و کاست لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے خوش قسمتی سے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ یہ گویا کہ اس کے لیے جو تعبیر میں نے اختیار کی، خدا خود بول رہا ہے، اب تو خدا خود بول رہا ہے، وہ براہ راست اپنا پیغام ہمیں سنا رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور وہ ہمیں کیا پیغام بتا رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے کہ تم ڈائنامائٹ کے اوپر بیٹھ کے آئس کریم کھا رہے ہو، تم لوگ ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو، لیکن سیریسلی لینے کے بجائے اس مسئلے کو، تمہاری حال، تمہاری کیفیت اس شخص کی ہے جو کسی پکنک اسپاٹ پہ جائے اور وہاں فیملی کے ساتھ آئس کریم کھانا شروع کر دے، انجوائے کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے قرآن مجید پھر متوجہ کرتا ہے، اور یہی آج ہم یہاں پہ انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ اس میں جو صورت ہم نے منتخب کی ہے وہ سورۃ العصر ہے، قرآن مجید کی ایک مارکۃ الآراء صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو 3 مختصر ترین صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ صورت ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اصل ہدایت کیا ہے،
اس سے زیادہ اختصار سے یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی جو قرآن مجید نے خود کر دی ہے. 6,500 آیات کو گویا کہ سمندر کو کوزے میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. سورت آپ کے سامنے ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا ترجمہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی. یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. لیکن اس مختصر صورت کے اندر حقائق کی ایک دنیا ہے جو پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک نشست کے اندر اور اتنی مختصر سے نشست کے اندر اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن اس کی جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ میں کوشش کروں گا اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی جو بات بیان کی گئی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں جو پہلی سمجھنے کی چیز ہے کہ عصر کیا ہے. اس موضوع پہ گرچہ میں نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور ناول لکھا ہے قسم اس وقت کی، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں. ظاہر وہ تمثیل کی شکل میں ہے. میں مختصراً چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دوں. دیکھیے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید کے دلائل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پہ لے کے لوگوں کو اپنی بات نہیں منواتے، وہ دلائل دیتے ہیں. تو وہ جو پیغام ہے قرآن مجید کا، اس کو قرآن نے اسٹیبلش کرنا شروع کیا ہے. اس میں عقل و فطرت کے دلائل ہیں، اس میں علم کے دلائل ہیں، اس کے اندر انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر عقل عام اور وجدان کے دلائل ہیں. جن جن پہلوؤں سے انسان اس دنیا میں کسی چیز کو مان سکتے ہیں، حقائق کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کو جو غیبی حقائق ہیں ان کو اسٹیبلش کیا ہے. لیکن انسان نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور مسئلہ سیریس ہے، بہت سیریس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری اہتمام کیا ہے، اور وہ آخری اہتمام یہ کیا کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اس پورے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو منتخب کر کے ان کی قوموں کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ پیغام تو تم دو، اس کے ساتھ اپنے قوم کو بتا دو کہ تمہارے لیے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عدالت لگا دی ہے، اور جب میری بات پوری کنوے ہوگی، جب وہ وقت آئے گا تو پھر اسی دنیا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور جو ماننے والے ہیں وہی عذاب سے بچائے جائیں گے. نہ صرف عذاب سے بچائے جائیں گے بلکہ وہ زمین کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، حضرت ابراہیم کی قوم، آل فرعون، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، جس کو یہ سورت سنائی جا رہی تھی، یہ وعید کی جا رہی تھی، تو یہ اس کا نمونہ بنا دی گئی، اس کا ماڈل بنا دی گئی. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے صورتیں در صورتیں جس کے اندر یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور یہ اس میسج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنائے تھے کہ یہی کہانی اب تمہارے ساتھ دہرائی جانے والی ہے، سمجھ جاؤ. ان کو فطرت کی طاقتوں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. یہاں پر ہوا یہ کہ صحابہ اکرام بڑی تعداد میں ایمان لے آئے. تو اب حکم بدل گیا. اب عذاب جب آیا تو فیصلہ اس طرح ہوا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. چنانچہ جب اتمام حجت ہو گیا تو وہ جو ذلیل ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، جن کو حبشہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا تھا، جنہیں مدینہ یثرب جنہیں جانا پڑا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی، اللہ کا فیصلہ آیا، اور وہ جو وقت کے فرعون تھے وہ سب کے سب مارے گئے. ابو لہب جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو سب سے پہلے مارا جائے گا، اسے معلوم تھا، وہ نہیں گیا اس جنگ کے اندر. لیکن عذاب تھا، خدا کا عذاب تھا، کوئی انسانی معاملہ نہیں تھا، تو یہ نہیں گیا تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا. اس کے اندر تعاون کی غلطی نمودار ہوئی، اور یہ اس طرح مرا کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی لاش اٹھانے سے انکار کر دیا. اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، اور پھر انہوں نے کچھ حبشیوں کو ہائر کیا، وہ بانسوں کے ذریعے سے دھکیلتے ہوئے اس کی لاش کو دور پھینک کے آئے، اور چن چن کے وہ سارے سردار مار دیے گئے. باقی قوم نے آخر کار اسلام قبول کر لیا، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر ہم جانتے ہیں یہ ایک پہلو تھا، یہ سزا کا پہلو تھا. اور جزا جب رونما ہوئی تو وہ جو کمزور تھے، وہ جو ضعیف تھے، دنیا کی سول سپر پاور بن گئے. کیسر و کسرا کی حکومتوں کے پرخچے اڑ گئے. ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ صرف قرآن مجید بیان نہیں کر رہا، یہ ایک اسٹیبلش تاریخی حقیقت ہے. ایسا ہی ہوا ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ ایسا ہی ہوا ہے. اس کے بعد میسج بالکل کلیئر ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے میسج بڑا کلیئر ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک جو تھی وہ پوری انسانیت کے لیے تھی. تو باقی انسانیت کے لیے میسج کلیئر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے, تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. کب ہوگا خسارہ, کب ہوگا فیصلہ, کب ہوگا, اس دنیا میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا سزا و جزا کے اصول پر نہیں بلکہ امتحان کے اصول پہ بنائی گئی ہے. موت کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوگا. اور موت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سکندر اعظم جیسا شخص بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. وہ عظیم ترین حکمران جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے. ہم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں تو سوائے کفن کے وہ بھی دوسرے پہناتے ہیں, کوئی ایسٹ نہیں ہوتا, اپنا سطر بھی نہیں چھپا سکتے, ہاتھ بھی خالی ہے, کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی. اس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور جب رخصت ہوتے ہیں تو خسارہ کیا ہوتا ہے, جو ابدی خسارہ ہے. اب دیکھیے یہ بات ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کی ہے, اور یہ اصل میں آخرت کا وہ انذار ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہیں دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, کاش میں بے خبر رہتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتھا کانت القاضیہ, کاش میری وہ موت فیصلہ کن ہوتی. دیکھیے موت اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے, ہم سب بھاگتے ہیں. آپ غور کیجیے, وہ سب سے بڑی نعمت بن گئی ہے. اس کی فرمائش کر رہا ہے کاش وہ موت ہی ہوتی, فیصلہ کن ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ, میں نے جو مال کمایا, جو ہم سب کماتے ہیں, جس کے پیچھے زندگی لگاتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ میرے کیا کام آیا. ہلک انی سلطانیہ, میری سلطنت, میرا اقتدار برباد ہو گیا. میں ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اقتدار, کچھ نہ کچھ سلطنت ہوتی ہے. کوئی آفس کے اندر باس ہوتا ہے, کوئی گھر کے اندر باس ہوتا ہے, ماں بچوں کے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر باس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کہے گا ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ. تو اب اللہ تعالیٰ کا فرمان شروع ہو رہا ہے, اسے پکڑو. بادشاہ تھا یہ, اس کے گلے میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے جہنم رسید کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر ایک ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے, اس زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ خداوند عظیم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر نہیں ابھارتا تھا. فیصل لہ الیوم ہاہنا حمیم, اس کا کوئی جگری دوست نہیں, اس کا کوئی غمخوار نہیں, اس کا کوئی یار نہیں جو اسے بچائے, اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ ہی بچانے والا تھا, تو اب کوئی بچانے نہیں آئے گا. ولا طعام الا من غسلین, اور زخموں کے دھون کے سوا, یہ جو زخموں سے رسنے والی یہ جو پیپ ہے, یہ جو کچھ لہو ہے, یہ گندگی, یہ جو غلاظت ہے, یہ ان کی خوراک ہوگی. لا یاکلہ الا الخاطئون, ان خطا کاروں کو یہی کھانا ہے, یہی کھائیں گے اسے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن مجید ابدی خسارے کے طور پہ بیان کرتا ہے, جو لوگ, جس کا اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے انتظام کر رکھے ہے. بچیں گے کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ راستہ بھی بتاتے ہیں. یہ قرآن مجید کا مقصد ہے. انبیاء علیہ السلام منزل بھی بتاتے ہیں اور بچنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ ہے راستہ. ایمان, عمل صالح, اور پھر تواصوا بالحق بالصبر, یہ وہ چیز ہے. اب اس کی ہم اس راستے کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں. اس میں پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کا ذکر آتے ہی ہم سب تو الحمدللہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں پوچھنا, جہنم میں تو غیر مسلم جائیں گے, اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اب ذرا پیچھے جائیے, واپس دیکھیے آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. الا الذین آمنوا, پورے قرآن میں جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ فعل کا صیغہ ہے, یہ نہیں کہا کہ مسلمان, مومن, یہ نہیں کہا. پورے قرآن کی تعبیر یہی ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا کرنے کا کام ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. کریں گے تب فرشتے لکھیں گے, نہیں کریں گے تو نہیں لکھیں گے. یہ کیسے لایا جاتا ہے؟ صحابہ کرام جب اس ایمان کو لائے تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیے انہوں نے 2 بڑے غیر معمولی کام کیے تھے. پہلی چیز انہوں نے یہ کی تھی, وہ اپنے آبائی تعصب سے ٹکرا گئے تھے.
یہ جو تعصب ہوتا ہے نا بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. انسان جن چیزوں کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے, جس مذہب کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے, جس فرقے کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے, جس عالم کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے, جس نقطہ نظر کا اسیر ہوتا ہے, جو باتیں پہلی دفعہ اس کے کان میں پڑ گئی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اسے ہر چیز بڑی اجنبی لگتی ہے, اسے وحشت ہوتی ہے, وہ اس سے نامانوس محسوس کرتا ہے اور اس نقطہ نظر کو وہ پہلے مرحلے پہ رد کر دیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جو مذہبی شخص ہے اس تجربے سے گزرتا ہے. کوئی بات اگر کوئی مقرر اگر ہماری مرضی کی بات کہہ رہا ہے تو ہم خوشی خوشی سنیں گے, اور کوئی اجنبی بات ہے تو ہم بالعموم اس بات کو نہیں مانتے, اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایمان اصل میں کیا ہے؟ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سچائی کو ماننا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, قرآن مجید اس کی اسپرٹ کو بیان کرتا ہے کہ بھلے انجام کو اس نے سچ مانا, جو سچائی تھی, جو حقیقت تھی, اس کی اس نے تصدیق کی. اعتراف حق, سچائی کو قبول کرنا. سچائی کو قبول کرنا یہ وہ چیز ہے جو اصل ایمان ہے. یہ رسول جب سامنے آتے ہیں تو پھر ان کی دعوت کو ماننا ہوتا ہے, اور جب رسول نہیں آتے تو پھر جب بھی سچائی آئے گی, جو بھی سچائی آئے گی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. آپ ریسسٹ نہیں کر سکتے. کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. صحابہ کرام نے ایک دوسرا کام بھی کیا تھا جس سے اللہ نے ہمیں تو بچا لیا. انہوں نے پھر بڑے ظلم اٹھائے تھے, اس لیے کہ پورا معاشرہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. ان کو جانیں بھی دینے پڑی. حضرت یاسر, حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی, اور باقی صحابہ کرام بھی بعد میں شہید ہوئے. ان کے ساتھ ظلم ستم ہوئے. حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت خباب, ہم جانتے ہیں کس طرح ان کو بے دردی سے مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا. ان کو ہجرت کرنی پڑی, بڑی قربانیاں انہوں نے دی. ہم اللہ تعالیٰ کی میں ایک تعبیر اختیار کرتا ہوں کہ گویا کہ جس طرح آخری اولاد بڑی لاڈلی ہوتی ہے, ہمارا اسٹیٹس وہی ہے. بہت لاڈ پیار سے رکھا ہے ہمیں تو دین کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کے اندر بٹھا کے سناتے ہیں اپنا پیغام. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر رکھی ہے. تو ہمیں ادھر تو نہیں جانا, یعنی ہمیں اس طرف تو نہیں جانا کہ کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے, ایسا نہیں ہوگا. بہت آسان ہو گیا, لیکن تقاضے ہیں, ہمیں ان کو نبھانا ہے. اب یہ ایمان کیا ہے اس کی شروع ہو رہا ہے. اب اس کی تفصیل قرآن مجید دیگر مقامات پہ کرتا ہے. ایمان اصل میں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے. پیچھے ہم نے آیت دیکھی تھی نا, لا یؤمن باللہ العظیم, وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر, خدائے عظیم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو خدا کو ماننا اصل ایمان یہی ہے. اب یہ خدائے عظیم کون ہے یہ سمجھ لیجیے. مجھے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پہ کام کر رہا تھا. اب ایتھیزم کا ایک دور ہے, لوگ لکھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ارتقاء کے نظریے کو ہی ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے. اس طالب علم کو بار بار اس حوالے سے لکھنا پڑتا ہے. تو ایک آرٹیکل میں ایولیوشن پہ, ارتقاء پہ لکھ رہا تھا. اس کے لیے مجھے بعض چیزیں علم کی دنیا میں تلاش کرنی پڑی, دیکھنی پڑی, اس لیے کہ ارتقاء کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں خود بخود ہوتی ہیں, اللہ نے نہیں کی, ایک طویل مدت میں ہو جاتی ہیں. تو میں نے یہ پھر اسٹیبلش کیا کہ نہیں, یہ جو کائنات بنی تھی تو پہلے سیکنڈ کے اندر ہی ایسی ایسی کہانیاں وجود میں آ گئی تھیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے سیکنڈ میں ایسے ایسے واقعات, اس وقت جو ساری مین فورسز ہیں, جو 4 بنیادی طاقتیں کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں, وہ کائنات بننے کے پہلے سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں وجود میں آ گئی تھی, اور آج کے دن تک وہ ایسے کام کر رہی ہیں. یہ جو گریویٹیشنل مثال کے طور پہ فورس ہے ایک, یہ اس کی ایک مثال ہے. باقی تو ہیں 3 اور ہیں لیکن وہ مشکل ہیں. تو ایک کو تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو قوت کشش ہے یہ اس وقت وجود میں آ گئی تھی, اور باقی چیزیں بھی اسی وقت وجود میں آ گئی تھیں. تو اس لمحے میں کیا ہوا تھا, یہ بڑی دلچسپ چیز ہے, اس ایک لمحے میں. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ جب چلتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں بہت چلیں گے, 2 میٹر کا فاصلہ طے کر لیں گے, 3 کا فاصلہ طے کر لیں گے, 4 کا فاصلہ طے کر لیں گے اگر دوڑیں گے. تو ہم جب گاڑی بہت تیز چلائیں گے تو 100 میٹر کی, فرض کر 100 کلومیٹر کی اگر ہم اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں تو ہماری اسپیڈ اس وقت ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 27 میٹر ہم چل رہے ہوتے ہیں. بڑا فاصلہ ہے, 1 سیکنڈ میں 27 میٹر اگر آپ جا رہے ہیں تو بڑا فاصلہ ہے. اچھا, جو تیز رفتار ترین چیز انسانوں نے ابھی تک بنائی ہے وہ پچھلے سال ہی لانچ ہوئی ہے. سورج کی طرف ایک خلائی اسپیس بھیجا ہے انسانوں نے, اس کا نام ہے پارکر. اس کی جو میکسیمم اسپیڈ وہ حاصل کرے گا وہ سیکنڈ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں, 1 سیکنڈ میں 191 کلومیٹر. اب فرض کر لیں آپ کو لاہور جانا ہے اس میں بیٹھ کے, تو آپ 6 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے.
6 سیکنڈ میں جتنی دیر میں ایک جملہ زبان سے نکال رہا ہوں اتنی اسپیڈ سے وہ ٹریول کرے گی. یہ انسان کی مصنوعات ہے. اچھا جو ہم فطرت میں نیچر میں دیکھتے ہیں تو روشنی ہمیں نظر آتی ہے سب سے تیز ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی کی سپیڈ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب کائنات تخلیق ہوئی تو پہلے سیکنڈ میں کیا ہوا. کچھ بھی نہیں تھا, عدم تھا. اس کے بعد ایک دم سے ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی. اب تصور کیجئے جب پھیلی ہے تو پہلے سیکنڈ کے اندر 100 ارب کلومیٹر صرف 1 سیکنڈ کے اندر پھیلتی چلی گئی. 100 ارب 1 سیکنڈ میں 100 ارب. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100 ارب کلومیٹر 100 ارب کلومیٹر 1 سیکنڈ میں 100 ارب کلومیٹر. اور اس وقت اتنی انرجی تھی کہ سائنس بتاتی ہے کہ جو ٹیمپریچر تھا وہ 10 بلین ڈگری تھا. سورج کا ٹیمپریچر, اس کی کور کا ٹیمپریچر 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوتا. اور یہ کرنے والی ہستی کون تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ صرف بس اتنا ہی کہتا ہے کن. آپ زبان سے ذرا جملہ کہیے کن, کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے. ہمیں تو اس میں شاید کوئی مشقت کرنی ہوتی ہوگی نا کن کہنے میں. اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی نہیں کرنی پڑتی. انہوں نے صرف کن کہا اور یہ ہو گیا. یہ ہے وہ خدا. اور اس کے بعد وہ کائنات آج کے دن تک پھیلتی چلی جا رہی ہے. 13.8 ارب سال ہو گئے اس واقعے کو. یہ وسیع و عریض کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور ایک طرف تو یہ پھیل رہی ہے اور دوسری طرف اس کے ہر ذرے کے اندر بھی ایک دنیا ہے. انسانی جسم یا حیوانی جسم یا زندگی کا جو جسم میں بھی زندگی پائی جائے اس کے اندر سیل سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے, وہ ایک دنیا ہے. ایٹم مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, اس کے اندر بھی ایک دنیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر معمولی عظمت ہے, صنائی ہے, طاقت ہے, قدرت ہے, اور یہ خدا ہے ہمارا. اس کے بعد اگلا عقیدہ آخرت کا. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وسیع و عریض کائنات ہے, میں خدائے رحمان ہوں. یہ جو کائنات بن رہی ہے یہ تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں, میں بانٹنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو بے نیاز ہوں. وہ آپ نے انذار تو دیکھ لیا تھا نا, اصل میں خوشخبری سنانے آتے ہیں. یہ بھی میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, قرآن مجید انبیاء کا جب منصب بیان کرتے ہیں ہمیشہ بشارت کو پہلے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, انذار کو ہمیشہ بعد میں بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا, تم ہو ہی اتنے ڈھیٹ لوگ, تو مجبوراً انذار کرنا پڑتا ہے, ورنہ اصل تو بشارت دینے کے لیے بھیج رہا ہوں. میں یہ عظیم خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم جو لوگ جو 100 گز کے گھر کے لیے, 500 گز کے گھر کے لیے, 1000 گز کے گھر کے لیے زندگی لگا دیتے ہو, یہ پوری کائنات تمہارے درمیان بانٹنے والا ہوں میں. کتنی بڑی کائنات ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ اس ہماری جو سورج کے بعد پہلا ستارہ آتا ہے الفا سینٹوری, وہ 4 لائٹ ایئر کے فاصلے پہ, اور 1 لائٹ ایئر کا مطلب ہوتا ہے 6 کھرب میل, 6 کھرب کلومیٹر. گویا کہ 24 کھرب کلومیٹر کے بعد پہلا ستارہ آتا ہے. اور ہماری اپنی ملکی وے گلیکسی کے اندر 2 بلین سے زیادہ ستارے ہیں, اور اس کائنات میں بلینز آف گلیکسیز ہیں. تو ستارے کتنے ہوں گے وہ سائنسدان کاؤنٹ نہیں کر سکے, اور وہ ابھی بھی پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو کائنات پھیل رہی ہے, نئے نئے ستارے بن رہے ہیں, نئی نئی گلیکسیز بن رہی ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نئے نئے صالحین ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں, وہ نیک عمل کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی ہم بڑھائیں گے, اس کو دیتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ اللہ کے بندے نیکیاں کر رہے ہیں. جہنم تو قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ وہ ایک تنگ سی جگہ ہوگی, اس میں تو جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پہ ٹھوس دیں گے سبوں کو. وسعت تو بادشاہی کے لیے چاہیے ہوتی ہے نا, جیل تو تنگ ہی ہوتا ہے, بادشاہی وسیع ہوتی ہے. تو یہ بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے, یہ آخرت ہے. یہ سودا ادھار ہے, نقد نہیں ہے. ادھار اس لیے ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو جس رب کی یہ طاقت ہے, جو اتنی طاقت ہم نے جس کا مظاہرہ بھی سنا دیکھا کہ 1 سیکنڈ میں وہ اتنی طاقت پروڈیوس کر سکتا ہے, تو کس میں مجال ہے کہ اس سے مقابلہ کرے, اس کے سامنے کھڑا رہے. تو یہ رب العالمین, یہ ہمارا مالک ہے, یہ اس کی طاقت ہے. اس کے بعد اگلی چیز فرشتے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایسے حساب کتاب نہیں ہوگا, سب کچھ لکھ رہے ہیں. فرشتے ہمارے ہیں, معزز لکھاری ہیں, جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں. اور جب وہ پیش کریں گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہوگی جو وہاں پر چھپی رہ جائے گی.
اور جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، ہمارا چھوٹا بڑا کوئی کام اس سے بچا ہی نہیں، کیوں نہیں بچا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک مستعد نگران ہے جو اسے لکھنے کے لیے موجود ہے۔ اس درجے میں ہم نگرانی میں ہیں، اس درجے میں ہم نگرانی میں۔ کام کون کر رہا ہے؟ یہ فرشتے کام کر رہے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو رسولوں نے کہہ دیا، اور حضور چونکہ آخری نبی آخری رسول ہیں تو اب ان کی دعوت معیار ہے۔ وہ ایک جو صاحب حضور کے پاس آئے تھے اور حضور نے ان کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا، بڑا دل نواز یہ واقعہ ہے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا میں نہ اس میں کمی کروں گا۔ دین میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ حضور نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، افلح ان صدقہ، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، کم و بیش کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نے کہہ دیا وہ آخری ہے، وہ فائنل ہے۔ اور نبی رخصت ہو جاتے ہیں، انبیاء رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیمات کہاں ملے گی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب الہی ہے جو محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ عمل صالح نجات کی دوسری لازمی شرط ہے، اور یہ ایمان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے، اس کا ریلیشن میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم اپنے گھروں میں درخت لگاتے ہیں، تو درخت ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ہم برگ و بار کے لیے لگاتے ہیں، ہم سبزے کے لیے لگاتے ہیں، ہم پھلوں کے لیے لگاتے ہیں، ہم پھولوں کے لیے لگاتے ہیں، ہم رنگ کے لیے لگاتے ہیں، ہم خوشبو کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر اس درخت کے اندر، اور اس درخت کی نوعیت یہ ہو کہ ٹھنڈ درخت ہو جائے، ٹھونٹ درخت ہو جائے، تو ٹھونٹ درخت جو ہوتا ہے، بے برگ و بار درخت جو ہوتا ہے، جس کے اندر صرف لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کا انجام تو ایک ہی ہوتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو مومنوں کا درخت لگا رہے ہیں، اس لیے نہیں لگا رہا ہے کہ ان کے اندر صرف لکڑیاں ہوں، برگ و بار والا درخت چاہیے انہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کا رشتہ یہ ہے کہ ایمان سے یہ عمل صالح پھوٹنا چاہیے۔ اب یہ ہیں کہ عمل صالح، یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ جو سماج میں بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ واضح کروں۔ دیکھیے، عمل صالح الٹ ہے اس عمل کا جو فساد برپا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی ان کو ہونا چاہیے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو ان کو جس جگہ پہ پلیس کر دیا گیا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ کا خیال کر کے کام کرتے ہیں۔ سورج کو معلوم ہے کہ اس نے زمین کو گرمی پہنچانی ہے، زمین کو جلانا نہیں ہے، تو وہ پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جہاں اسے مقرر کیا وہیں گھومتا رہتا ہے، یا زمین اس جگہ گھومتی ہے کہ جہاں پہ ایک ڈسٹنس ایک خاص جگہ کے اوپر رہتا ہے۔ تو اعمال صالح بھی یہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرت جنم لیتی ہے، ایک بہترین ماحول جنم لیتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے اس کو صرف علمی بحث کے اوپر نہیں چھوڑا، ایک ایک عمل صالح کی تفصیل کی ہے۔ اس طالب علم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے جو خدمت لی ہے، اس میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان ایک کتاب میں نے لکھی، اس میں کچھ نہیں کیا، صرف قرآن مجید سے سارے اعمال صالح نکال کے جمع کر دیے اور بتا دیا کہ ہر جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، یا اگر کوئی منفی چیز ہے تو بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو اب وہ کوئی ابہام نہیں رہا کہ عمل صالح کیا ہے۔ وہ 5-6 ہزار آیات ہیں قرآن کے اندر، 6-6.5 ہزار آیات ہیں، اس میں سے آپ چند سو آیات کے اندر وہ میسج دیکھ سکتے ہیں، گرچہ پورے قرآن میں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے سلیکشن صرف ان چیزوں کا کیا ہے، ان چیزوں کا سلیکشن کیا ہے کہ جہاں پر گروپ کی شکل میں بیان ہوئی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فوراً گارنٹی بھی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے بتا رہے ہیں کہ یہ میرا مطلوب ہے۔ ورنہ تو جیسے پیچھے ابھی آیت گزری تھی، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، ایسے تو بے شمار مقامات کے اوپر ذکر آتا ہے۔ تو یہ اعمال صالح اعمال بالکل واضح ہیں۔ میں مختصر ان کے بارے میں صرف یہ بات بیان کر دوں کہ یہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گروپنگ کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، ہم انہیں اپنے تفہیم کے لیے اس طرح گروپنگ کر سکتے ہیں۔
ایک یہ کہ یہ خدا کے حقوق کا بیان ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا ہمارا انداتا ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، شوہر ہیں، ہمارے پاس گھر بار ہے، ہمارے پاس اعضاء و قوا ہے، ہمارے پاس ان گنت نعمتیں ہیں، جو سانس ہم لمحے لمحے میں لے رہے ہیں، آکسیجن بکھری ہوئی ہے، سورج اپنی شعاعیں یہاں پھیلا رہا ہے، پھول اپنے رنگ یہاں پر پھیلا رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، تاروں کی جگمگاہٹ ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ہماری ضرورت کا بھی سارا سامان ہے اور ہماری خواہشات کی تسکین کا بھی سارا سامان ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، سب کچھ فری میں مل رہا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی دی جائے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہم اس کے بغیر کوئی اخلاقی انسان بن نہیں سکتے، اور یہ اخلاقی انسان ہی اصل میں خدا کا مطلوب انسان ہے۔ ہم جو تعبیر اختیار کرتے ہیں ایمان و اخلاق کی، آپ نے سنا ہوگا میری زبان سے اکثر ایمان و اخلاق، تو وہ جو اخلاق ہے وہ عمل صالح ہی ہے، لیکن عمل صالح سے چونکہ تصورات کچھ اور ذہن میں آتے ہیں تو مجھے پھر یہ تعبیر اختیار کرنی پڑی اخلاق کی، یہ بتانے کے لیے۔ اور یہ تعبیر بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن کے کہیں باہر سے لیے، قرآن مجید میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک مقام ہے سورہ قلم کا جسے میں نے بھی لیا ہے، جس میں حضور کے دشمنوں کا، برے لوگوں کا کردار بیان ہوا ہے، اس کے کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیان کیا ہے، تو وہاں یہ الفاظ کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ تو یہ اخلاق اصل میں یہی عمل صالح ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے کہ ہم خدائے رحمان کو مانیں، ایک مانیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کہیں اس نے کوئی حکم دے رکھا ہے جو بہت کم ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کی بات مان لیں، اس کی بات مان لیں۔ اور پھر اس میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفسیات کو خدا سے متعلق کریں، خدا کو اپنا کنسرن بنائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ کوئی مشکل ہو تو خدا پہ بھروسہ رکھیں، نا امید نہ ہو۔ کوئی محرومی آ جائے تو صبر سے کام لیں۔ کوئی نعمت ملے، نعمتیں تو خیر ہر وقت ملتی ہیں، کوئی خصوصی نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں، صبح و شام اس کی یاد میں جئیں۔ یہ کچھ چیزیں جو قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے۔ اور آخری جو چیز ایک قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ کہ خدا کے دین پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے ہم۔ اگر ہمارے والد صاحب کی کہیں پہ کوئی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، تو ہم لوگ تماشا دیکھیں گے کھڑے ہو کے، ہم ایسے کھڑے رہیں گے۔ تو خدا کے دین پہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے ہم ایسے کھڑے رہیں گے۔ اور اس وقت میں عرض کروں سب سے بڑا جو مشکل وقت اس وقت آیا ہوا ہے وہ یہ آیا ہوا ہے کہ جو خدا کا دین ہے وہ بیان ہی نہیں ہو رہا۔ جو اصل دین ہے، اور اصل دین صرف بیان ہونا کافی نہیں ہے، اس کو اس کے اصل ایمفیسس کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ کسی شخص کو کل یہ خیال آ جائے کہ یہ جو منہ ہے یہ تو کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے کھانا پیٹ میں پہنچتا، منہ کو نکال کے آپریشن کر کے پیٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس پروسیس میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو چیز وجود میں آئے گی وہ انسان نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے دین میں کسی جگہ کی، کسی چیز کی آپ پلیسمنٹ بدلیں، دین میں کسی چیز کی آپ جگہ بدلیں، اس کی پلیسمنٹ بدلیں، تو اس کے بعد وہ دین نہیں رہتا، وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اور یہ سانحہ ہے جو اس دور میں پیش آ رہا ہے۔ اس وقت دین کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو دین ہے وہ بے کم و کاست بیان کیا جائے، قرآن مجید کی بنیاد پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جیسا ہے ویسے ہی بیان کیا جائے۔ تو یہ نصرت دین ہے، یہ نصرت دین ہے۔ اور یہ عام طور پر پبلکلی کرنے کا کام ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ اس وقت جو تقریب ہے مثال کے طور پر یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو لوگ والنٹیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، جو لوگ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، وہ اصل میں یہی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تعبیرات قرآن مجید نے اختیار کی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ خدا کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو تعبیرات قرآن نے اختیار کی ہیں سب سے تو اہم وہ تعبیر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو تعبیر اختیار کی ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، خدائے عظیم کو کیا کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ تعبیر ہی اختیار کی، اس راہ میں انفاق کے لیے تعبیر اختیار کی ہے۔ عام انفاق کریں گے تو اس کا اجر قرآن بیان کرتا ہے 700 گنا تک دیں گے ہم، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک۔ لیکن نصرت دین میں جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، میں اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ فرق کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ غیر معمولی چیز ہے، اس کے لیے پیغمبروں نے صدا دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی فریضہ نہیں ہے،
یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کا دل مطمئن ہو جائے کہ نہیں کوئی نصرت دین کا کام ہو رہا ہے. کوئی عالم اس طرح کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ آؤ میرا ساتھ دو. نہیں, یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور وہ خدا کو جواب دیں گے. میں اس لیے اس فرق کو بیان کر رہا ہوں کہ اس دور میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دینی فرائض میں سے ایک نئے فرض کا اضافہ کرتا ہے, قوم کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. وہ اصل دعوت اس کے بعد ادھر ادھر رہ جاتی ہے. بندوں کے حقوق, قرآن مجید نے خدا کے حقوق بہت کم بیان کیے ہیں. جو زیادہ تفصیل ہے اگر آپ اس کتاب کو دیکھ لیں, وہ انٹرنیٹ پہ ویسے بھی فری میں بھی دستیاب ہے, زیادہ تر اس میں بندوں کے حقوق ہیں اور کہیں پہ اجمال کے ساتھ بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر کہہ دیا معروف و منکر. معروف و منکر کا مطلب یہ مسلمہ طور پہ اچھائیاں اور مسلمہ طور پہ جو چیز برائیاں سمجھی جاتی ہیں, یہ معروف و منکر ہے. کہیں پہ کہہ دیا عدل و احسان. عدل کیا ہے؟ جو ذمہ داری ہے اسے بینی ادا کرو. احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو. کہیں پہ کہہ دیا عہد و امانت. عہد کیا ہے؟ وہ ذمہ داری جو ہم خود آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں. امانت وہ ہے جو ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ظلم کا ایک لفظ بول دیا, تو ظلم بھی بڑی جامع تعبیر ہے. اور پھر قرآن نے اس کی جزیات بھی بیان کی ہیں. بولنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ چیخ چیخ کے بات مت کرو لوگوں سے. چلنے کا طریقہ بتایا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو. لوگوں کا مال جو ہے, یتیموں کا مال مت کھاؤ. لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. دیکھو, ناپ تول میں کمی نہ کرنا. کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو تم نبھاؤ. غیبت نہ کرو, حسد نہ کرو, چغلی نہ کرو. دیکھو, لوگوں کے ساتھ تمسخر کا معاملہ مت کرو, ان کا مذاق مت اڑاؤ. تو تفصیل پہ تفصیل اللہ تعالیٰ کرتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے, وہ اجمال میں بھی چیزوں کو بیان کرتا ہے, تفصیل میں بھی بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اب نبیوں کا قائم مقام ہو چکا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی سمجھانے والا جو بھی سمجھائے گا وہ انسان ہی ہوگا, وہ غلطی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اتنا واضح کر دیا, کتاب مبین بنا دیا ہے کہ آپ اردو زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. تو بالکل قرآن مجید اپنے مطالبات میں آخری درجے میں واضح ہے. ہم گنہگار جو بس خدمت سر انجام دے رہے ہیں, قرآن مجید کا اس ایمفیسس کو, ان تعلیمات کو سامنے رکھ رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ان اعمال صالحہ کا حصہ ہے وہ عفت و پاک دامنی. یہ بھی اصل میں بندوں کے حقوق کا ایک حصہ ہے. دیکھیے, یہ جو خاندان ہوتا ہے اس کے تحفظ کے لیے حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ جو بزرگ ہیں, ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ خاندان اٹھاتا ہے, اور خاندان کا ادارہ اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے. آخری چیز تواصی بالحق والصبر. اس میں بھی بڑے کنفیوژن ہے. میں اس کو سادہ ترین الفاظ میں اس کا مطلب بتاتا ہوں آپ کو, بالکل سادہ مثال کے ذریعے سے. دیکھیے, ایک بچہ ہے, نوجوان ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کیا کریں گے؟ اسے نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا بچہ ہے, وہ نماز تو پڑھتا ہے, لیکن آج کل سردی ہے, صبح اٹھنا ایک مشکل مسئلہ ہے. گہری نیند کو چھوڑ کر, گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں آدمی جا کے وضو کرے تو اب قدم ڈگمگا جاتے ہیں. حق سے آدمی ڈگمگا رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ حق پر ثابت قدمی کی تلقین ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تواصی بالحق ہے. اگر کوئی حق سے ہٹا ہوا ہے تو اسے حق پہ آنے کی تلقین کرو, اور اگر حق پہ تو ہے لیکن پاؤں ڈگمگا رہے ہیں تو اسے تواصی بالصبر کیا جائے گا. یہ اس بات کا مفہوم ہے. اس باب میں لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں, اصل مدعا اس کے نتیجے میں ادھر ادھر ہو گیا. اصل بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ کہاں کیا جائے گا اس کو بھی سمجھ لیجئے. پہلے اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ حق کا مطلب کیا ہے. دیکھیے, بھی بڑے قرآن مجید کا اعجاز ہے, اپنی بات کو قرآن خود کھولتا ہے. یہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ تیسری بات کہہ رہے ہیں, تیسرا حکم دے رہے ہیں, وہ ایمان نہیں رکھتے کیا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں. وہ عمل صالح نہیں کرتے, وہ عمل صالح بھی کر رہے ہیں. تینوں شرائط, ساری شرائط لازمی ہیں. تو جو کام خود کر رہے ہیں دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں. قرآن نے گویا کہ اس کو کھول دیا کہ یہی حق ہے, یہی حق ہے. اچھا, آپ غور کیجئے, وہاں پہ میں نے پیچھے ایک لفظ استعمال کیا, ادائے حقوق, خالق کے حقوق, مخلوق کے حقوق. حق کیا ہے؟ حق اس کی واحد ہے, وہ جمع ہے. حقوق جمع ہے, حق واحد ہے. لٹرلی بھی اس کا مطلب یہی ہے. یعنی اس کے دو مطالب تو وہ ہیں جو آ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. یعنی اس میں سے ایک مطلب یہ کہ کوئی چیز جو اٹل ہے, جس کا ہونا یقینی ہے. ایک چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو با مقصد ہے. تو تواسی کے فعل کے ساتھ یہ دونوں مفہوم نہیں آ سکتے. جو آ سکتے ہیں وہ دوسرے مطالب ہیں. ایک چیز اخلاقی فریضہ ہے, یہ عقلی طور پر ماننے کی چیز ہے, مسلمہ ہے. تو ایمان اور عمل صالح اصل میں یہی دو چیزیں ہیں. انہی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ بتا رہے ہیں
کہ یہی چیز حق ہے. میں اس لیے اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, کسی چیز پہ یا کسی نقطہ نظر پہ تنقید کیے بغیر کہ مطلب ان کا یہ ہے. دائرہ کار کیا ہے؟ یہ چونکہ عام لوگوں سے مطالبات کیے گئے ہیں, یعنی یہ مطالبات عام لوگوں سے کیے گئے ہیں. اس میں کوئی گھر میں کام کرنے والی ماسی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ٹھیلا لگانے والا شخص بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے. بھائی اس کے پاس تو علم نہیں ہے نا, وہ تو عالم نہیں ہے. یہ پبلک میں کھڑے ہو کے کرنے کا کام نہیں ہے. تواضع کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو, جہاں پہ آپ موجود ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ خاندان میں ہیں, آپ دکان پہ ہیں, آپ دفتر میں ہیں, وہاں پر اگر کوئی شخص حق سے ہٹ رہا ہے تو اس کو آپ تلقین کریں گے, حق سے ہٹا ہوا ہے اس کو تلقین کریں گے آپ. اور اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. یہ ساری وہ شرائط ہیں کہ یہ لے کے آپ جائیں گے تو پھر نجات گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس میں سے کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں. دیکھیں وہ تو بادشاہ ہیں, ہاتھ ان کا کسی نے نہیں روکا, نہ روک سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ سکتے ہیں. قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جس گناہ کو جائیں گے اور جس شخص کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. لیکن یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ گارنٹیڈ کیسے ہو جاتی ہے, آخرت کی فلاح گارنٹیڈ کیسے ہوتی ہے. ان طریقوں سے گارنٹیڈ ہوتی ہے, ورنہ خسارہ ہوگا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے میری اس بات کا, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ذرا کسی ایک تقاضے میں کچھ کمی کر دی تو پھر یہ ہوگا, خسارہ تو ہوگا, ذرا ہلکا ہوگا. یعنی آپ کو حشر میں روک لیا جائے گا, کھڑے رہو, ہزاروں لاکھوں سال تک کھڑے رہو, تو ہم وہ کون سا برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی کہیں پیچھے کمی رہ گئی تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے, میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں یہ بات بیان کی, اس کی کیا تفصیل ہے. لیکن وہ بیچ میں کھڑے رہنا کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ گارنٹیڈ شرط. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر سانس بند ہو اور ادھر جنت کے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں, اگر اس چیز کو گارنٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ 3 انتہائی آسان کام ہے. 3 انتہائی آسان کام ہر عامی و عارف, ہر چھوٹا بڑا, ہر شخص اسے کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے, بس ضروری علم جو بنیادی علم ہے. اتنا علم تو ظاہر ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھنا آنا چاہیے. باقی اخلاقی احکام جو ہیں وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سکھائے جائیں. معروف و منکر ان کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں. بھائی جھوٹ ہوتا ہے, اس کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے. اچھا کوئی بہت ڈھیٹ آدمی ہے, نہیں مانے گا, جس وقت آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول دیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے. تو نیکیاں بھی معلوم ہیں, بدیاں بھی معلوم ہے, اس میں کسی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی قرآن مجید اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ قرآن یاد دہانی ہے. ایک آخری چیز بس یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے قرآن مجید کا خلاصہ ہے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے. آپ نے گویا کہ پورا قرآن کا میسج سمجھ لیا ہے. قرآن کے بنیادی مطالبات اس کے علاوہ کوئی نہیں. نجات جس مقصد کے لیے پیغمبر آئیں وہ آپ کو پوری حاصل ہو گئی. سورہ والعصر کا یہی کمال ہے. امام شافعی اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ لوگ غور کریں تو ایک یہی صورت کافی ہے. صحابہ اکرام میں سے کہا جاتا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو یہ صورت سنائے بغیر اس نشست سے نہیں اٹھتے تھے. اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا راستہ بھی یہی ہے. یعنی ہم بہت اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کیسے ملے گی, کیسے حاصل ہوگی, تو یہی اس کا طریقہ ہے. اور آخرت کی کامیابی بھی قرآن نے خود بتا دیا کہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے. یہ چیزیں لے کے پہنچیں گے تو موت کے وقت فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ان چیزوں کے علاوہ دین کے نام پہ بھی اگر کچھ اور لے کے آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے یہ کیا لے کے آیا ہو, میں نے تو نہیں کہا تھا. اور میں ایک تعبیر اختیار کرتا ہوں اس کے لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حساب کے پرچے میں شاعری شروع کر دے. تو حساب کے پرچے میں اگر کوئی شخص شعر لکھ کے آ جائے گا علامہ اقبال کے, تو ہو سکتا ہے اس کو اس بات پہ داد دی جائے کہ تمہیں بہت سارے شعر یاد تھے, نمبر نہیں ملیں گے اسے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی خیر بڑی کریم ہے, وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی نیت کی رعایت کر لیں گے اگر وہ مخلص ہیں. لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں اس کو, وہ اخلاقی معاملات میں ایسے بلنڈر کرتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے انہیں. اس لیے کہ دیکھیے جب آپ کی نگاہوں میں وہ چیز غیر اہم ہو چکی ہے, آپ کی نگاہوں میں ایک چیز غیر اہم ہو گئی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کو کہ مذہب کے نام پہ کھڑے میں ہیں, الزام وہ لگاتے ہیں, بہتان وہ لگاتے ہیں, جھوٹ وہ بولتے ہیں, جھوٹ کو وہ پھیلاتے ہیں, تکفیر کا معاملہ وہ کرتے ہیں. اب تو اس ملک میں یہ صورتحال بھی دیکھیے کہ انسانی جانوں کو بباخود دم قرار دے دیا گیا, یا ان کی توجیہ کی گئی, ان کی تعویل کی گئی. کون سا ظلم ہے جو مذہب کے نام پہ نہیں ڈھایا گیا؟ کیوں ڈھایا گیا؟ اس لیے کہ اصل تعلیم غیر اہم ہو چکی ہے, دوسری چیزیں زیادہ اہم ہیں. تو چونکہ دوسری چیزیں زیادہ اہم ہیں, اس لیے کوئی شخص اگر وہ کام کر رہا ہے
تو ہمارا بندہ چاہے کسی کو مارتا ہے تو مار دے، ہم نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے اسے. تو یہ رویہ چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر. یہ غلط فہمی کسی کو ہے تو نکال دے. قرآن آخری درجے میں واضح، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے، صرف یہ قرآن مجید سامنے رکھ دیں گے. یہ میں نے کیا رکھا تھا، ہر جگہ پہ میں نے گارنٹی دی تھی جنت کی، اور ہر جگہ پہ بتایا تھا کہ منفی چیزیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس کے بعد تم یہ بتاؤ کچھ اور کیا تو کیوں کیا. تو ہم اس بار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی بے نظیر کتاب ہمیں ملی ہے. اتنی آسان اپرچونٹی ہے. میں نے مثال دی تھی، ہماری حیثیت لاڈلے بچے کی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑے کرم کا معاملہ کیا ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے ہم سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.